تقدیر کا مفہوم کیا، اور یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو صدیوں سے انسانی ذہن میں آتے ہیں اور آ رہے ہیں کہ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار کیسے؟ اگر میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، کل میں نے یہ کرنا ہے، کل وہاں پہ جانا ہے، تو پھر تو میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ایک روبوٹ کی طرح میں نے سارے کام کرنے ہیں جو میری تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر جزا اور سزا کا کیا مطلب ہے؟ یہ جنت اور دوزخ، اس کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے ملک کے ایک بڑے اچھے اسلامی اسکالر تھے جناب مرتضیٰ ملک صاحب، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، تو اتنے میں میرے آفس کا دروازہ کھلتا ہے، تو اس وقت کا ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق، وہ میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ کھول کے اندر آیا۔ وہ کہنے لگا جی آپ کا کچھ تھوڑا سا وقت چاہیے۔ وہ بیٹھا کہ اس نے اپنے بیگ سے ایک چارٹ نکالا پیپر، اور اس کے اوپر کچھ 40 چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے نارمل، جیسے گھر، دیوار، پنکھا، اور اتنے میں اس نے ایک پیپر وہاں سے ٹیبل سے لیا اور اس کے اوپر کچھ لکھا، اور لکھ کر اس کو الٹا وہاں پہ رکھ دیا۔ اس نے کہا جی کہ اس میں جو 40 چیزیں ہیں، تو کوئی سی بھی چیز آپ اپنے دماغ میں لے کر آئیں، اپنے ارادے کے ساتھ اور بغیر کسی اکراہ اور مجبوری کے تحت آپ یہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے غور و فکر کر کے ایک چیز کا انتخاب کیا اور اس کو اپنی پرچی پہ لکھا، اور جب اس نجومی کی پرچی کو اٹھا کر سیدھا کیا تو یہ حیران ہو گئے دیکھ کر کہ جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ اس نجومی نے پہلے سے ہی لکھ دیا تھا، اور اس نجومی نے ان کے اس چیز کے انتخاب کرنے سے پہلے اس پرچی پہ لکھ دیا۔ تو اگر ایک انسان کا علم اس کو اس لیول پر لے کے جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے ان اعمال کو پہلے سے جانتا ہو کہ جو آپ نے بعد میں اپنے ارادے سے کرنے ہیں، اگر انسان ایسے کر سکتا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ رحمان کا علم کتنا بڑا ہوگا۔ آپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو پہلے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کرنا آپ نے اور میں نے اپنے ارادے سے ہے، لیکن وہ جو کام ہم نے کرنا ہے، جو عمل ہم نے کرنا ہے، وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔